نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اتنا بڑا نقصان دہ ہے، لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے. وہ کیا مہمان آ گئے تھے، وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے، پھر کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے. ایک نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے. حبط عملہ، یعنی نماز چھوڑنا باقی اعمال، باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جو اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھتے. یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے. اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث. عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پیشاب کرنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور، بدکار آدمی، شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے. اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھے بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا، وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا. 8ویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل و انصاف کرے. رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے، نہ کہ محبت کرنے میں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے، نہیں ٹاس کرے، جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. 9ویں مخالفت ہے. اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، ان نشوز جس کو کہتے ہیں، قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے
یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے، لیکن اس تعدیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے، اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی۔ اس کی طرف پیٹ کر لے، یعنی ناراض ہو جائے، اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے، اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے، 3 دن سے کم، زیادہ نہیں۔ پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے۔ 10، جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکا اور بوس و کنار شروع کرے۔ بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں، پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں، اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے۔ جنابت کی حالت میں بال نہ منڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو پچنے لگواتے ہیں نا۔ عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے۔ 11، ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں۔ پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں، یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کام ہے۔ عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی۔ دور جاہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ کتنا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ لڑکے کی پیدائش میں ہے یا لڑکی کی پیدائش میں، کون کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے، اللہ ہی جانتا۔